اگر آپ کسی سے تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی سے دور ہونا چاہتے ہیں اور آپ ہو نہیں پاتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ بہت سے تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن کو چاہ کر بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈیٹیچ ہو جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ تو اگر آپ بھی ایسا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور دیکھنا ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے اٹیچ نہیں ہوتے، نہ ہی اس آؤٹ کم سے اٹیچ ہوتے ہیں جو ہمیں ان سے ملتا ہے، بلکہ ہم اس شناخت سے اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ ہماری ایگو کہلاتی ہے۔ ہماری جو میں ہوتی ہے وہ ہمیں کسی سے ڈیٹیچ نہیں ہونے دیتی، یا اسی میں کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو آپ کی میں کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ انسان چھوڑ جائے گا، وہ چیز چھن جائے گی یا نہیں ملے گی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ خالی ہو جائیں گے، آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، یا آپ کو ان کے بغیر رہنا پڑے گا تو آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ جب آپ کی جو وہ میں ہوتی ہے، جب وہ تھوڑی سی بھی اپنی جگہ سے ہلتی ہے جو اس بندے کے ساتھ آپ نے اٹیچ کی ہوتی ہے، تو آپ خالی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اسی خالی پن سے ڈر لگتا ہے، اسی ایمٹینس سے ڈر لگتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ڈیٹیچمنٹ، جب آپ ڈیٹیچ ہوتے ہیں نا تو وہ چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے، اس چیز کو آپ ہو کون، اس انسان کے بغیر، اس سچویشن کے بغیر، اس چیز کے بغیر جس سے آپ نے خود کو بے حد اٹیچ کیا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہیں۔ جب وہ انسان، وہ چیز تھوڑی سی بھی آپ سے دور ہوتی ہے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس انسان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا چیز ہے کہ ڈیٹیچمنٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب آپ خود کو ایکسٹرنل چیزوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو سب ایکسٹرنل چیزیں آپ کو کنٹرول کرتی ہیں، آپ کی ایکشنز کو، آپ کے ایموشنز کو، آپ کی فیلنگز کو، ہر چیز کو وہی چیز کنٹرول کرتی ہے جس کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے کوئی وہ چیز ہے، چاہے کسی بھی قسم کی وہ خواہش ہے، چاہے وہ آپ کا پسندیدہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ پسندیدہ انسان سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کے لیے دعا مانگے، نکاح کے لیے دعا مانگے، تہجد میں رو رو کر دعا مانگے۔ اگر پھر بھی وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی، اس نے آپ کو اس قدر، آپ نے اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے کہ آپ، وہ چاہتا ہے تو آپ ہنستے ہیں، وہ چاہتا ہے تو آپ روتے ہیں، تو یہ چیزیں میری بہنوں آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں لے کے آنی۔ در حقیقت کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ، میں تو بہت زیادہ آبزرو کرتی ہوں اس چیز کے اندر کہ جب کوئی انسان آپ سے بات کرتے ہوئے بہت زیادہ کسی ایک چیز کا ذکر کرے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر جب آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جس چیز کے بارے میں وہ بلا وجہ بات کر رہا ہوگا نا، اسی چیز سے اس کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی، بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، کسی ٹائٹل سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے، کسی پرسن سے، کسی سچویشن سے، کسی بھی چیز سے، کہ کوئی گھر ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی پسندیدہ شخص بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پرسن نے اپنی پوری آئیڈینٹی، اپنی پوری شناخت ہی اس چیز پر، اس بندے پر ڈیپینڈ کر لی، ہر چیز اس نے اس پر انویسٹ کر دی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جب بریک ہوتی ہے، وہ چیز جب ہم سے چھنتی ہے، یا وہ انسان جب ہم سے دور ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے، وہ وہیں پر جو ہے نا وہ شیلو ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، ایمپٹی ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو جب ہم دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں یہ پاور دیتے ہیں نا کہ وہ ہمیں خوش کریں، وہ ہمیں ویلیڈیٹ کریں، وہ ہمیں وہ چیزیں دیں جو ہم چاہتے ہیں، یا وہ چیز دیں جس کی ہم میں کمی ہے، تو بیسیکلی ان لوگوں کو، آپ اپنے اوپر ان لوگوں کو حاوی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو اتنی پاور دی ہوتی ہے کہ وہ چاہیں تو آپ ہنسیں، وہ چاہیں تو آپ روئیں۔ جیسا کہ فار ایگزامپل آپ لوگوں کی ویلیڈیشن سے ڈرتے ہیں، آپ اس خوف سے وہ چیز یا وہ کپڑا، وہ جوتا نہیں پہنتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یا اس بندے کو اچھا نہیں لگتا جس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے، حالانکہ وہ چیز آپ پہننا چاہتے ہیں یا وہ چیز آپ کو پسند ہے، صرف اس لیے آپ وہ نہیں پہنتے کیونکہ جس بندے کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے وہ آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کرے گا۔ تو جب آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کرے گا تو آپ اسی چیز سے گھبراتے ہیں، اس چیز سے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ محبت کرنا الگ بات ہے، لیکن آپ نے اپنی ساری پاور ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں دے دینی، آپ نے اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے۔ کسی کو اتنی طاقت مت دے کہ جو چیز آپ پسند کرتے ہیں اس کو بھی آپ کو ناپسند کرنا پڑے صرف اس شخص کے لیے۔
آپ اپنا ماسک نہیں اتارتے پبلک کے اندر, آپ کھل کر کھا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, مطلب ایسا ہوتا ہے آپ شادیوں میں جاتے ہیں, آپ کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے, لیکن صرف کیا لوگوں کی ویلیڈیشن کے لیے, لوگوں کو برا نہ لگے, میری پرسنالٹی ڈاؤن نہ ہو جائے, میرا اورا ڈاؤن نہ ہو جائے, تو آپ وہاں پہ کھانا نہیں کھاتے. تو آپ نے اس چیز سے باہر آنا ہے. یہ چیزیں ہی آپ کو کنٹرول کرتی ہیں اور اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں آپ. سو بیسیکلی وہ بندہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اس بندے کی ججمنٹ آپ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, آپ کی ہول لائف ایک پپٹ کی طرح گزرتی ہے. پھر کیوں آپ اپنی مرضی سے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. آپ تو اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس پرسن کی ویلیڈیشن سے, اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو صرف یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی چیز اس کو بری نہ لگ جائے, حالانکہ وہ چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے. صرف اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے آپ وہ چیز نہیں کرتے, اس کی ویلیڈیشن حاصل کرنے کے لیے. اٹیچمنٹ وہ چیز ہے جو ہر ہیومن کریو کرتا ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے. ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ ہیومن نیچر ہے. لیکن جب آپ خود میں بہت خالی ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ ایمپٹی ہوتے ہیں, تو آپ دوسروں پر ریلائی کرنے لگ جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو فیل کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی لائف کو, اپنی مرضی کو رون کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو انڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں پر ریلائی کروانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی ایک ول رکھی ہے, اپنی پسند ناپسند رکھی ہے. ٹھیک ہے, کسی سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم کمپرومائز کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جائیں. وہ چاہیں تو آج آپ کے ساتھ ہیں, وہ چاہیں تو کل نہیں ہے. وہ چاہیں تو آپ ہنس رہے ہیں, وہ چاہیں تو آپ رو رہے ہیں. اس چیز سے باہر آئیں. یہ اسپیشل میں اپنی ان بہنوں کے لیے بنا رہی ہوں جنہوں نے اپنی زندگی برباد کر لی ہوئی ہے. آپ نے ان چیزوں سے باہر آنا ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے سائیکولوجی کیسے کام کرتی ہے. اپنے نیڈز کو فل کرنے کے لیے آپ انتہائی دوسروں پر ریلائی کرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر ایٹ دا ریزلٹ کیا ہوتا ہے, پھر آپ ان کو کھونے سے ڈرنے لگتے ہیں, کیونکہ آپ کی اپنی تو کوئی شناخت ہے نہیں, آپ کی اپنی تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں. تو پھر آپ دوسروں سے ہی ڈریں گے نا. آپ یہ ڈرتے ہیں کہ یہ چیز, یہ کمی تو اس بندے کی وجہ سے میری فیل ہو رہی ہے, میری تو یہ پرسنالٹی, یہ شناخت ہے ہی اس بندے کی وجہ سے, تو اگر وہ چلا گیا تو میرا کیا ہوگا. تو اس چیز سے باہر آئیں. محبت کرنا الگ ہے, اپنے آپ کو کسی کا غلام بنانا بہت بری چیز ہے. آپ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں ان چیزوں سے. میں جانتی ہوں یہ کام ہے مشکل, جب ہماری کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, جب ہم کسی پر ڈیپینڈ اپنے آپ کرنے لگ جاتے ہیں, اسے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اور یقین کریں, میں آپ کو یقین دلاتی ہوں, جس دن آپ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا, دوسروں کی ویلیڈیشن حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھیں گے, اس دن آپ کی زندگی کا نیا دن ہوگا. ان لوگوں کو ہم نے اتنی پاور دی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو چاہیں تو برباد کر دیں. ان لوگوں کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کو خوش کر دیں. ان لوگوں کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ کو غصہ دلا دیں. یہ بات مجھے بہت جلدی ریلائز ہو گئی تھی, اور پھر میں اسی دن اس کام سے نکل آئی تھی. اور اسی دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب میں نے اپنے آپ کو دوسروں پر ریلائی کرنا چھوڑ دیا تھا. یقین کریں, ٹیبلز ٹرن ہو جاتے ہیں جب آپ ان چیزوں سے باہر آتے ہیں. پھر آپ کی جو ڈور ہوتی ہے, آپ کی زندگی کی خوشیوں کی, غمی کی ڈور, ان کے ہاتھ سے نکل کے آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں آپ یہ سب. اگر کسی کو اپنی لائف میں آپ انٹر کرتے بھی ہیں تو اس کو اتنا الو نہ کریں کہ وہ جو ہے وہ آپ کو غلام بنا لے. اپنا مائنڈ سیٹ یہ رکھیں کہ آپ محبت کرتے ہیں, آپ پاکیزہ محبت کرتے ہیں, آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں. آپ کی تو منزل صرف نکاح ہونی چاہیے, باقی اور کوئی ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں تو اگر وہ آپ کو کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکاح کرے گا تو دیٹس گڈ. لیکن اگر وہ آپ کو غلام بنا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو میں نکاح کروں گا, اگر ایسا ہوگا تو میں نکاح کروں گی, ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. یہ چیزیں آپ کو برباد کرتی ہیں. اگر کوئی میرا سب کچھ ہے تو میں خود ہوں, آئی ایم. ٹھیک ہے نا, آپ نے ان چیزوں کو ریلائز کرنا ہے, اپلائی کریں اپنی لائف کے اوپر. خاص طور پر لڑکیوں کو بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگلا بندہ ہمیں یہ سمجھے, اگلا بندہ ہماری ہر چیز کرے, ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے اسٹینڈ لے, یہ کرے, دس اینڈ دیٹ. نو, ایسا نہیں ہوتا. تم خود کر سکتی ہو یہ سب کچھ.
اپنے لیے خود کو خاص کرو. کسی سے محبت ہے دیٹس فائن, لیکن اپنے آپ کو کسی پہ ریلائی کرنا بند کر دو. اپنے آپ سے باہر نہیں ڈھونڈنا چیزوں کو کہ وہ چیز آپ کو خوش کرے گی. جو چیزیں آپ دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں وہ آلریڈی آپ کے اندر ایگزسٹ ہوتی ہیں, صرف ان کو تلاش کرنے کی دیر ہوتی ہے. تو جو چیزیں آلریڈی آپ کے اندر ایگزسٹ ہے نا, تو سامنے والا ان کو بھی دبا دیتا ہے. وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں, آپ ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو انہی چیزوں پہ زیادہ جو ہے وہ پریشان کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ اسی طریقے کی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے پارٹنر میں وہ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ان میں کمی ہوتی ہے جس چیز کی. ٹھیک ہے, آپ خود فیل کریں گے کہ آپ اپنے پارٹنر کے اندر جو چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا, وہ اصل میں آپ کے خود کے اندر نہیں ہوتی. تو اس میں ڈھونڈنے کی بجائے وہ چیز آپ خود میں پیدا کریں, اپنے آپ کو اس کمی سے فل کریں, محبت سے اپنے آپ کو مکمل کریں. اور جب آپ مکمل محبت میں خود مکمل ہو جائیں گے تو آپ کو کسی کے محبت کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کے ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ اپنی پسند کے کپڑے میں کمفرٹیبل فیل کریں گی تو وہی آپ کا وننگ ڈے ہوگا. آپ کو نہیں پتا کہ کب وہ پرسن آپ کو چھوڑ جائے, کب کچھ ایسے سرکمسٹانسز بن جائیں کہ آپ نہ ان کے ساتھ رہ سکو, تو پھر آپ اس چیز کو کیسے فلفل کرو گے؟ اگر اللہ نہ کرے, کیونکہ وقت اور حالات بدلنے میں 1 منٹ نہیں لگتا, تو آپ کہاں سے ڈھونڈو گے وہ انسان, کہاں تلاش کرو گے وہ چیز؟ تو نکلیں اس سے, بچائیں خود کو. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی, اس پر عمل بھی کریے گا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے اور ہم سب کو دلی سکون عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.